اگر یہ مراد ہے کہ اس امت سے پہلی امتیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی امتوں کے لوگ اس میں زیادہ اور کثرت سے ہوں گے، اور بعد والی آخری امت یہ امت ہے، اس کے لوگ تھوڑے ہوں گے۔ اگر یہ مطلب اس کا ہوا تو ایک اعتبار سے تو یہ مناسب ہے، کیونکہ سابقہ انبیاء پہلے والے انبیاء 1,24,00,000 کے لگ بھگ ہیں، اور اس امت کے نبی فقط ایک ہے، تو 1,25,00,000 انبیاء کی امتوں کے مقربین اور ابرار کی تعداد انبیاء کے اعتبار سے زیادہ ہونی چاہیے، اور ایک نبی کا ایک کا مقابلہ یہاں 1,25,00,000 سے ہے، 1,25,00,000 ایک طرف اور ایک طرف، تو 1,25,00,000 انبیاء کے اصحاب اور ان کے مقربین اور ان کے اولیاء اللہ زیادہ ہونے چاہیے، اصول اور قانون کے اعتبار سے بھی، سوچنے کے اعتبار سے بھی زیادہ ہونے چاہیے، اور ایک نبی کے ان کے مقابلے میں کم ہونے چاہیے۔ اس اعتبار سے تو اس معنی اور مفہوم پر کوئی اشکال نہیں، مگر پھر اس بات پر جب غور کیا جائے، جو بہت ساری احادیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ گزشتہ انبیاء کی تمام امتوں کی تعداد محشر کے میدان کی صفوں میں فقط 40 صفیں ہوں گی، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد ان تمام امتوں کے ڈبل 80 صفیں ہوں گی، اور جب ان کی تعداد ان کے ڈبل ہے تو ان کے ابرار اور ان کے مقربین بھی ان کے ڈبل ہونے چاہیے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جیسے اس امت کے نبی تمام امتوں سے تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو یہ امت بھی تو افضل امت ہے، ان سے زیادہ جب تمام امتوں سے یہ امت افضل ہے تو اس امت کے ابرار اور اس امت کے مقربین کو بھی ڈبل اور زیادہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک یہ تشریح ہے کہ اس سے مراد اس امت کے پہلے اور اس امت کے بعد والے ہیں، تو اس اعتبار سے اس امت کی جو پہلی جماعتیں ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، تم میں سب سے افضل میرے زمانے والے ہیں، پھر اس کے بعد جو ان کے متصل ہیں وہ ہیں، پھر اس کے بعد ان کے جو متصل ہیں وہ ہیں۔ اس اعتبار سے اس کی وضاحت یوں فرمائی گئی ہے کہ کائنات کے سب سے افضل ترین لوگ اور افضل ترین زمانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے والے تمام صحابہ کرام ہیں، تو کائنات کی تمام انسانیت سے افضل میرے آقا کے صحابہ کرام ہوئے، ان کا زمانہ ہوا، اس کے بعد پھر تابعین کرام کا زمانہ ہوا، تابعین کرام کے زمانے کے بعد تب تابعین کرام کا زمانہ ہوا، تو یہ 3 زمانے جو ہے وہ خیر القرون ہیں، زمانوں میں افضل ترین زمانے ہیں۔ حدیث کے الفاظ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے افضل زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد جو اس کے متصل ہے، پھر اس کے بعد جو اس کے متصل ہے۔ اس اعتبار سے سب سے افضل صحابہ کرام کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، تو اس اعتبار سے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان تینوں زمانوں والوں کی اکثریت ہوگی، کس میں؟ السابقون اولئک المقربون میں، سلۃ من الاولین سے مراد پھر یہ ہوں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے زمانے کے لوگ ہیں، یہ بہت زیادہ ہوں گے، پھر اس کے بعد قیامت تک آنے والے زمانے کے لوگ یہ تھوڑے ہوں گے، اس لیے کہ زمانہ جتنا قریب ہے عمل اور نیکی کے اعتبار سے بھی وہ اللہ رسول کے اتنے قریب ہیں، زمانہ جتنا دور ہوتا چلا گیا اتنے ایمان اور اعمال میں بھی کمی اور کمزوری آتی چلی گئی، تو اس اعتبار سے یہ اس کا مفہوم اور تشریح بنے گی۔ تو
روایات میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت صحابہ کرام نے سنی ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین تو تھوڑے سے مغموم ہو گئے، تھوڑے پریشان ہو گئے کہ گزشتہ امتوں کی تو کثرت ہوگی مقربین میں اور ہماری اقلیت ہوگی، ہم تھوڑے ہوں گے۔ اس کے بعد آگے چل کر ذکر آتا ہے لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ کے تحت آگے اصحاب یمین کے لیے، اس سے قبل ان کے لیے ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، پہلے بھی بہت زیادہ ہوں گے، بعد والے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اس پر صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ تو جب ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلے بہت زیادہ ہوں گے، بعد والے تھوڑے ہوں گے، یہ بات سامنے آ گئی، صحابہ کرام پریشان ہوئے۔ فاروق اعظم نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، میری امت کے لوگ چوتھائی، میری امت کے لوگوں کی چوتھائی ہوگی جنت میں جانے والوں سب میں۔ پھر فرمایا بلکہ تیسرا حصہ جنت میرے امت کے لوگوں کی ہوگی، جنت کا تیسرا حصہ میری امت کے لوگوں کا ہوگا۔ پھر فرمایا بلکہ آدھ و آدھ ہوگا، آدھی میری امت کی ہوگی اور باقی ساری تمام امتوں میں تقسیم ہوگی۔ اب ذرا غور سے سننے کی بات اگلی ہے۔ پہلے کیا فرمایا؟ تیسرا حصہ میری امت کا ہوگا، باقی سب پہ تقسیم